بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعلم إنا نعلم قطعا إنهم لما وجدوا ثلاثة ومثلثة وأخرى وجمعة وعمرة غير منصرف ولم يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفية أو العلمية احتاجوا إلى سبب آخر ولم يصلح للاعتبار إلا العدل فاعتبروا فيها۔ سبق نمبر 57 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں جو وعلم انہوں نے فرمایا ہے تو اس کا تعلق ماتن کا جو قول ہے تحقیقاً او تقدیراً اس سے ہے، اور اس عبارت کے لانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فاضل ہندی اور علامہ رضی ان دو حضرات کی تردید کرنا مقصد ہے یہاں پر۔ اور اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نحویوں کا اختلاف ہے اس بات میں کہ عالم بالعدل مقدم ہوتا ہے عالم بمنع الصرف سے، یا عالم بمنع الصرف مقدم ہوتا ہے عالم بالعدل سے۔ تو علامہ ہندی، علامہ رضی، یہ دونوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ عدل تحقیقی میں تو عالم بالعدل مقدم ہوتا ہے، عالم بالعدل مقدم ہوتا ہے عالم بمنع الصرف سے، اور عدل تقدیری میں عالم بمنع الصرف مقدم ہوتا ہے عالم بالعدل سے۔ تو یہ دونوں میں فرق کر لیتے ہیں، یعنی عدل تحقیقی میں عالم بالعدل کو مقدم کرتے ہیں، اور عدل تقدیری میں عالم بمنع الصرف کو مقدم کرتے ہیں۔ لیکن علامہ جامی اور محققین جو نحوی ہیں وہ حضرات کہتے ہیں ان پر تردید کرتے ہوئے کہ عدل تقدیری ہو، تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، دونوں میں عالم بمنع الصرف مقدم ہوتا ہے عالم بالعدل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ان کا جو ہے اختلاف۔ اب اس کی اگر ہم تقریر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ مثلا نحویوں نے دیکھا کہ ثلاثو اور مثلثو یہ ان کو کلام عرب میں غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، لیکن ان میں غور کرنے کے ساتھ جب دیکھا تو ان میں وصف تو نظر آیا پوشیدگی کہ ثلاثو تین تین، مثلثو تین تین، کیا ہے تین تین، یہ پوشیدگی، یہ وصف تو ہے، لیکن وصف کے علاوہ کوئی اور سبب نظر نہیں آ رہا تھا، تو پریشان ہو گئے، تلاش میں لگ گئے کہ آیا دو سبب ہونے چاہیے، یہاں ایک سبب سے غیر منصرف کیسے بن سکتا ہے۔ تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قاعدے تک جا پہنچے کہ قاعدہ تو یعنی ایک قاعدہ تو یہی ہوا کہ ایک سبب سے غیر منصرف نہیں بنتا، دو سبب ہونے چاہیے۔ صرف تین چیزیں ایسی ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھا، جمع منتہی الجموع اور اسی طرح الف مقصورہ، الف ممدودہ، کہ جن میں ایک سبب قائم مقام دو کے ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے بھی ہم دو سبب نکال لیتے ہیں، لیکن باقی تو دو سبب بظاہر دو عنوانوں سے ہونے ضروری ہوتے ہیں، تو یہاں ایک عنوان ہے وصف، تو پھر کیا کریں؟ تو ڈھونڈتے رہے اور کچھ نہ ملا، جب کچھ نہ ملا تو اور پریشانی بڑھ گئی، پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے بعد پھر آخر میں جا کے ایک ہی راستہ رہتا تھا کہ آپ دوسرا کوئی عدل اس میں سے نکال لیں۔ اب جب عدل کی طرف چلے گئے، دیکھیں عدل فرض کرنا پڑا۔ اب قبل یعنی یہ نہیں ہے کہ تحقیقی اور تقدیری میں جیسے فرق کیا ہے کرنے والوں نے اور علامہ ہندی اور رضی نے، ایسے نہیں ہیں، بلکہ دونوں میں شروع میں تلاش شروع تھی، اور تلاش کے بعد جا کے پھر ان کو معدول عنہ ملا۔ اب معدول عنہ جو ملا، تلاش تو دونوں میں کی، جب تلاش دونوں میں کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عالم بمنع الصرف دونوں میں پایا گیا، عالم بالعدل نہیں، عالم بمنع الصرف اس کو مقدم رکھا جائے گا عالم بالعدل کے اوپر۔ یہی علامہ جامی اور محققین کا نظریہ ہے نا۔ تو پہلے تلاش دونوں میں ہوئی ہے، تحقیقی میں بھی ہوئی ہے، عدل تحقیقی میں بھی اور تقدیری میں بھی ہوئی ہے۔ پھر تلاش کرنے کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں کہ بھائی تحقیقی میں ہمیں قاعدہ مل گیا، اس قاعدے کی روح سے ہمارا موقف مضبوط ہو گیا، تو ہم نے اس کو عدل تحقیقی کی طرف لے گئے۔
اور دوسرے میں ہم نے صرف محض فرضیت کا سلسلہ قائم کیا، فرض کر لیا تو ہم عدل تقدیری کی طرف چلے گئے۔ مثلا عدل تحقیقی میں اس طرف ہم گئے ہیں کہ یہاں پر کہ جیسے ثلاثو کا معنی تین تین ہے، تو معنی کا جو تکرار ہے وہ قاعدہ ہے کہ بتاتا ہے کہ پیچھے الفاظ کا بھی تکرار ہے، لفظ کا بھی تکرار ہے۔ تو اب ثلاثو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثلاثتن ثلاثتن سے بنا ہے، اور مثلثو بھی ثلاثتن ثلاثتن سے بنا ہے، کیونکہ معنی کا تکرار تقاضا کرتا ہے اور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ لفظ کا بھی پیچھے کیا پایا جاتا ہے، تکرار۔ تو یہ قاعدہ ہمیں مل گیا تو ہم نے اس کو تحقیقی عدل بنا لیا۔ لیکن عمر کو جو ہم نے دیکھا کہ اس میں عالمیت ہے اور وصف نہیں ہے، اس کے اندر عالمیت ہے، ظاہر بات ہے، تو عالمیت کے ساتھ وصف تو نہیں آ سکتا۔ اب ہم باقی چیزیں تلاش کرتے گئے تو ہمیں کچھ نہ ملا سوائے اس کے کہ ہم نے عدل اس میں فرض کیا، اور ہم نے کہا عمر کا معنی آباد کرنے والا اور عامر کا معنی بھی آباد کرنے والا، اور عامر اس میں فاعل ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ تو وہ جب اس میں فاعل ہے عامر تو اس کا معنی بھی آباد کرنے والا، تو عمر کا معنی آباد کرنے والا گویا عمر عامر سے بنا ہے۔ یہ ہم نے فرض کر لیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس فرض کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم عدل تقدیری کہتے ہیں۔ اب یہ جو بات پیچھے ہم نے کی ہے، جو اختلاف ہم نے ذکر کیا ہے علامہ جامی محققین کا علامہ ہندی اور علامہ رضی کے ساتھ، وہ آپ نے وہاں سن لیا۔ اس کو ہم الفاظ دیگر یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ علامہ ہندی اور رضی کے ہاں گویا عدل تحقیقی میں خروج محقق عن اصل محقق ہوتا ہے، خروج محقق عن اصل محقق ہوتا ہے، اور عدل تقدیری میں خروج مقدر عن اصل مقدر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، عن اصل مقدر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں کیا ہو گیا، فرق ہو گیا ان کے ہاں یہاں پر۔ پھر سن لیجئے، علامہ ہندی اور رضی کے ہاں عدل تحقیقی میں خروج محقق عن اصل محقق، اور عدل تقدیری میں خروج مقدر عن اصل مقدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علامہ جامی اور محققین ہیں ان کے نزدیک عدل تحقیقی میں خروج مقدر عن اصل محقق ہوتا ہے، اور خروج تقدیری میں خروج مقدر عن اصل مقدر ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ یعنی اس اختلاف کو آپ اس تعبیر کے ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ خلاصہ وہی نکلتا ہے کہ علامہ جامی وغیرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عدل تحقیقی ہو یا تقدیری ہو، دونوں میں پہلے تلاش کی گئی ہے اور کچھ فرض کرنے کے مراحل پائے گئے ہیں، تو لہٰذا شروع سے ہی گویا ان کے اندر مقدر یا تقدیر یا فرض کرنے کی باتیں یا تلاش کرنے کی باتیں دونوں میں پائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن علامہ رضی اور ہندی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقی میں گویا شروع سے ہی ہم بڑی روشنی اور صوابدید اور شرح صدر کے ساتھ چلے ہیں، اس میں کوئی تلاش یا کوئی تقدیر کی صورتیں بالکل پیش ہی نہیں آئیں۔ ہاں، تقدیری کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے یہ گویا علیحدہ ایک سلسلہ قائم کر لیا ہے۔ اب یہ دونوں کے ہو گئے موقف جس کو ہم نے بیان کیا۔ اب علامہ ہندی اور رضی کی دلیلیں تین سن لیں، اور پھر علامہ جامی کی طرف سے ان کے جواب سن لیں، اور یہ پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ علامہ ہندی اور علامہ رضی کی تین دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ماتن نے تحقیقاً و تقدیراً خروج کی صفتیں بنایا ہے ان کو، تو یہ تب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب خروج اول میں تحقیقی ہو اور ثانی میں تقدیری اور اعتباری ہو۔ اول میں تحقیقی ہو اور ثانی کے اندر کیا ہو، تقدیری اور اعتباری ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری کے اندر یعنی فرق کر رہے ہیں نا، اول میں تحقیقی اور دوسری میں تقدیری اور اعتباری، اور ظاہر بات ہے ماتن نے تحقیقاً و تقدیراً کہا ہے۔ تو دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ خروج عدل تقدیری میں تو بالاتفاق اعتباری ہے ہی ہے، اب عدل تحقیقی میں بھی اگر اعتباری کریں تو یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں اعتباری نہیں کریں گے، اس میں تحقیقی کریں گے، عدل تحقیقی میں تحقیقی کریں گے۔ اچھا، تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عدل تحقیقی وہ ہوتا ہے جس میں
وجود اصل پر غیر منصرف کے علاوہ کوئی دلیل موجود ہو، اور دلیل اعلیٰ وجود الاصل بعینہ ہی دلیل اعلیٰ وجود الفرع بھی ہوگی، اور دلیل اعلیٰ وجود الفرع بعینہ ہی دلیل اعلیٰ الخروج بھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل تحقیقی میں خروج تحقیقی ہوگا، اور کیونکہ اس پر دلیل موجود ہے، اور عدل تقدیری میں خروج اعتباری ہوگا کیونکہ اس پر دلیل موجود نہیں ہے، محض فرضیت اور تقدیر موجود ہے۔ تو یہ ان کی 3 دلیلیں ہو گئیں۔ علامہ جامی نے ان کی پہلی اور دوسری دلیل کا ایک مشترکہ جواب دیا ہے کہ تحقیقاً اور تقدیراً جو ہے اس میں یہ خروج کی صفتیں ہیں، مانتے ہیں خروج کی صفتیں ہیں، مگر اصل کے اعتبار سے ہیں، یعنی دونوں خروج کی صفت بحال ہی نہیں ہے جیسے وہ آپ بنا چکے ہیں، یہ صفت بحال متعلق ہی ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ عدل تحقیقی میں اصل محقق ہوتا ہے، اصل کیا ہوتا ہے؟ محقق ہوتا ہے، اس لیے خروج کو تحقیقی کہہ دیتے ہیں۔ خروج تو تحقیقی نہیں ہے، وہ اصل محقق ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یا ادنی ملابست کی وجہ سے یہاں پر خروج کو تحقیقی کہہ دیتے ہیں۔ اور عدل تقدیری میں اصل چونکہ مقدر ہوتا ہے وہ معدول عنہ، اور اس ادنی ملابست کی وجہ سے ہم خروج کو تقدیری کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو خروج اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اگر ایسے نہ ہو تو پھر خروج دونوں میں اپنی ذات کے اعتبار سے تقدیری ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیرہ والا اعتراض پھر کیا ہو جائے گا؟ منتفع ہو جائے گا۔ کیسے منتفع ہو جائے گا؟ کہ یہاں پر اس کو ہم نے صفت بحال متعلقی ہی بنایا ہے، یعنی خروج تقدیری اور تحقیقی نہیں ہے، اصل میں وہ جو اصل ہے اس کو دیکھا جائے گا، اصل محقق ہے تو خروج کو تحقیقی کہیں گے، صفت بحال متعلقی ہے نا، اور اصل جو ہے اگر وہ مقدر ہے تو خروج کو تقدیری کہیں گے۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو خروج دونوں میں، تحقیقی و تقدیر دونوں میں اپنی ذات کے اعتبار سے تقدیری ہی ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے خروج تو ہوتا ہی تقدیری ہے، تو پھر یہاں پر یہ اعتراض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، تو گویا یہاں پر خروج کی تقسیم تحقیقی اور تقدیری کی طرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے، وہ اصل محقق اور مقدر ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری جو دلیل دی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 2 مقدمے تو ہمیں تسلیم ہیں، مگر تیسرا مقدمہ وہ کہ دلیل اعلی وجود الفرع بعینہ ہی دلیل علی الخروج ہوتا ہے، یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جائز ہے کہ اصل بھی موجود ہو اور فرع بھی موجود ہو، مگر خروج فرع عن ذالک الاصل کا اعتبار نہ ہو، یعنی مطلب اصل بھی موجود ہے اور فرع بھی موجود ہے، لیکن فرع کا خارج ہونا اس اصل سے اس کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو، جیسے اقوس ان یوبن، پیچھے آپ نے پڑھا ہے اصل اور فرع دونوں یہاں پر موجود ہیں، مگر فرع کے خروج عن ذالک الاصل کے اعتبار نہیں کیا گیا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، کہ یعنی اس میں آپ آ کے پھر پریشانی بن جائے گی آپ کے لیے، ان میں آپ عدل کے اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وجہ یہی ہے کہ اس کو غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا اور عدل کا اعتبار کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں یہاں پر۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیں پیچھے آپ نے یہ کہا تھا کہ قوس اور ناب ان کی جو اجوف ہیں دونوں نا، تو ان کی جمع اقواس اور انیاب آتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقوس ان یوبن آ رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے اقواس اور انیاب آئی تھی اور اس سے ان کو معدول عنہ کر کے ہم نے گویا ان کو آگے بنا لیا تھا، وہاں بھی اس کو رد کیا تھا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح بنایا ہو، تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اصل اور فرع دونوں موجود ہیں گویا، لیکن پھر بھی آپ ان کو فرع بنا کر ان انیاب اور اقواس سے آپ اس کو جو ہے عدل کے طور پر سامنے نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل بھی گویا موجود ہے اور فرع بھی موجود ہے، مگر فرع کا نکالنا یا نکلنا اس اصل سے اس کا اعتبار نحویوں کے عام طور پر نہیں کیا جا رہا، تو اس چیز کو یہاں پر واضح کر دیا۔ ولیکن لا بد، اس سے شارح نے جو ہے علامہ ہندی کی پہلی 2 دلیلوں کا وہ جواب جو ہم نے ابھی دیا ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں اس عبارت سے، اور خروجاً کائناً، یہ شارح نے اس کی ترکیب بتائی ہے کہ خروج ہو کے مفعول مطلق محذوف صفت کی یہ کیا ہے جی، یہ جو خروج ہو کہ مفعول مطلق محذوف صفت
بن رہی ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ تحقیقاً و تقدیراً یہ خروجاً کی صفت بحال متعلق ہی ہے۔